پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں کہ ایک زوردار آواز نے آپ کے قدم روک دیے. آپ کے کانوں میں آواز آئی یا دانیال قف ترا عجبا، کہ اے دانیال ٹھہریے اور اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کیجیے. پیغمبر خدا نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. آپ پھر آگے چل پڑے. چند قدم ابھی آگے چلے تھے کہ دوبارہ پھر آواز آئی. اب آپ نے داہنی طرف مڑ کے دیکھا، دور درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا محل نما مکان نظر آیا. آپ اس جانب چل پڑے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس مکان کا دروازہ کھولا. وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی نیچے دھڑام سے گر گیا. حضرت دانیال علیہ السلام اس مکان کے اندر تشریف لے گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بڑا تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت کے چاروں کونوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور اتنی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ اس پہ نظر نہیں ٹھہر رہی. حضرت دانیال علیہ السلام قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت پڑا ہے اور اس کے 4 پائے ہیں، اور وہ تیز ترین روشنی انہی 4 پایوں سے نکل رہی ہے. آپ نے توجہ فرمائی تو ان 4 پایوں پر نہایت قیمتی ہیرے اور موتی جڑے تھے. حضرت دانیال علیہ السلام اور قریب ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس تخت پر ایک بستر سنہرے رنگ کا بچھا ہوا ہے، اور اس سنہرے رنگ کے بستر سے مشک و عنبر کی تیز ترین خوشبو آ رہی ہے. پیغمبر خدا نے اور نظر آگے بڑھائی تو دیکھا کہ اس تخت پہ ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی ابھی سویا ہو. حضرت دانیال علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ میری تلوار اٹھائیے اور دیکھیے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو وہ آواز اسی نوجوان کے منہ سے آ رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت دانیال علیہ السلام نے اس نوجوان کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار کو کھولا تو اس پہ لمبی لائنیں لکھی ہوئی تھی، اور ان پہ یہ تحریر درج تھی کہ میں سمسام بن عوج بن عنق بن عاد بن ارم ہوں. میں نے 1700 برس عمر پائی ہے اور 12,000 میں نے شادیاں کی ہیں. 42,000 میرے محلات تھے اور 400 خچروں پر میرے خزانوں کی کنجیاں اٹھائی جاتی تھیں، اور میں زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. جتنے بھی اس زمانے کے بادشاہ تھے وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت میں مجھے خراج دیا کرتے تھے. میں نے اپنی زندگی نا انصافی، ظلم اور بے وقوفی میں گزار دی. آپ لوگوں کو بتائیے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ دنیا میں قحط پڑا اور کھانے اور پینے کی چیزوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود میں ایک ایک دانے کو ترس گیا، یہاں تک کہ میں نے جوار کے ایک دانے کی قیمت 1000 موتی اور ہیرے رکھے اور مجھے وہ بھی نصیب نہ ہوئے، یہاں تک کہ میری موت ہو گئی. اے دنیا والو، کسی دھوکے میں مت رہو. میں اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی موت کے سامنے عاجز آ گیا، اور میرے مال اور میرے دولت کسی کام نہ آئے، اور میں بے بسی کی موت مر گیا، اور میرا کوئی رشتہ دار آج میرے کام نہ آ سکا. اللہ اکبر. آج ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہے کہ مجھے طویل عمر ملے، مجھے دولت ملے، مجھے بہت بڑے گھر ملے، مجھے نوکر چاکر ملے، طویل زندگی بسر کروں، کوئی ٹینشن نہ ہو. او بھائی، تیری یہ سوچیں کچھ بھی نہیں ہے. تجھ سے بڑے بڑے زمین کے اندر سو گئے. تیری خواہشات تو بہت معمولی ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے آج زمین کے اندر پڑے ہیں، انہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. اپنی خواہشوں کو مختصر کرو، اپنی خواہشات کو چھوٹا کرو. خواہشیں جتنی چھوٹی ہوں گی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی. یہ خواہشات انسان کو لے ڈوبتی ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جس کی خواہشات کی عمر کم ہو. اور یاد رکھیے گا، انسان ایسا حریص ہے کہ اسے 1000 برس کی عمر بھی ملے نا تو یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن میں اس کو یوں بیان فرمایا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو یہود قوم ہے یہ تو مشرکوں سے بھی بڑی زیادہ حریص ہے زندگی پر. یہ 1000 سال سے بھی زیادہ لمبی زندگی مانگتے ہیں، اور اتنی لمبی عمر کی طلب بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی. اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، خدا سے غافل نہ ہوں. زندگی کی ہر خواہش ایک دن ٹوٹ جائے گی، اور جس دن آپ کا دانا پانی اس زمین سے اٹھ گیا، یقین کرے ایک سانس نہیں لے سکیں گے، ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے، ایک نظر نہیں کسی کو دیکھ سکیں گے، ایک خیال کسی کو سوچ نہیں سکیں گے. اپنی خواہشات کو کم کیجیے، کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔